بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو حیال اسلام یوٹیوب چینل۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا۔ فرمایا عمر، اسے اندر لے آ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پہ غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ تیرے گناہ 7 آسمان، 7 زمین اور تمام پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نوجوان بولا حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا بتا تو صحیح کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا میں کفن چور تھا اور 7 سال تک میں یہ پیشہ کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دیر دور گیا تو شیطان مجھ پر غالب ہو گیا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار رہی ہے، اے جوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی، جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلہ کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا او فاسق، تو بس آگ کے ہی لائق ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ اور نوجوان وہاں سے نکلا۔ 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، آدم و حوا کے معبود، اگر تو نے میری توبہ منظور کر لی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ سے مجھے ختم کر دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا وہ خود سلام ہے، سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ حاصل، فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان نے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ باحوالہ تنبیہ الغافلین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے اور نیک اعمال کرنے والا بنائے۔